السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، سواگت ہے آپ کا اردو اکیڈمی چینل میں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 10، اور جو ہماری ویڈیو ہے یہ 34 ہے، یعنی 34ویں ویڈیو یہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ تو آئیے ناظرین حضرات بغیر دیری کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایندھن، بینگن، کاٹا، باکا، جھونکا، کھونٹا، پہنچا، ٹاکا، مہنگا، پتنگا، بکھیڑا، بھروسہ، سہارا، ٹھکانہ، روشنی، صفائی، زیادہ، ارادہ، آندھی، باندھی، اٹھایا، بگاڑا، چبھویا، باندھا، پکایا، گیلا ایندھن، اودا بینگن، دھیمی روشنی، آندھی کا جھونکا، صفائی کا ارادہ، چراغ کی روشنی۔ بینگن کس نے پکایا؟ کاٹا کیوں چبھویا؟ خدا پر بھروسہ کرو، گائے کھوٹے سے باندھ، زیادہ بکھیڑا نہ کر، وہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ بدن اور مکان کی صفائی ضروری بات ہے۔ آندھی کے جھونکے سے ایندھن میں پتنگا جا پڑا۔ ناظرین حضرات، ایک ضروری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ نون ہے، یہ بینگن کے اندر نون ہے، کاٹا کے اندر یہاں سے، تو ان دو لائنوں کے اندر جو یہ نون ہے یہ گنہ ہو کر پڑھا جائے گا۔ جیسے ایندھن تو نون گنہ ہو جائے گا، بینگن، کاٹا، باکا، یہ نون بان کا ہونا چاہیے، لیکن یہ بان کا نہیں ہوگا بلکہ با کا پڑھا جائے گا۔ ایسی یہ جھونکا ہے تو یہ جھون کا ہونا چاہیے، لیکن نون جو ہے پورا نہیں پڑھا جانے کا ہے اپنی اصل آواز کے ساتھ، بلکہ گننے کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جھونکا، کھونٹا، یہ کھونٹا ہونا چاہیے لیکن کھونٹا پڑھا جائے گا، نون گنہ ہو جائے گا۔ پہنچا میں پہنچا ہونا چاہیے لیکن یہ پہنچا پڑھا گیا ہے تو نون اس کے اندر یہ گنہ ہوگا۔ ٹانکا، یہ ٹان کا ہونا چاہیے لیکن ٹانکا نون گنہ ہو کر پڑھا جائے گا۔ مہنگا، اس کے اندر بھی نون گنہ ہو گیا، اور پتنگا اس کے اندر بھی نون گنہ ہو گیا۔ ناظرین حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمارے اردو اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔